بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت افغان، آج مرخہ 25 اگست 2020۔ آج کے سبق کا نام چین کی بانسری، جو کہ چینی لوک کہانی ہے۔ یہ سبق مکمل کرنے کے بعد آج صفحہ نمبر 72 پر موجود جو سرگرمیاں ہیں ان کو آج ہم نے حل کرنا ہے۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے اس کے جو اہم مقاصد ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد طلباء چینی لوک کہانی کے کرداروں کے بارے میں وضاحت کر سکیں، کہانی کے مرکزی خیال سے روشناس ہو سکیں، اس کے علاوہ کہانی پر تبصرہ کر سکیں یا اس کا خلاصہ لکھ سکیں، اس کے علاوہ کہانی میں موجود تمام مشکل الفاظ کے معنی کو جان سکیں۔ یہ تقریباً 4 مقاصد ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اس سبق کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے سرگرمیوں میں صفحہ نمبر 72 پر، کہانی کے 4 کرداروں کا تعارف 2 جملوں میں تحریر کیجیے۔ تو اس لحاظ سے اس کا جواب، اس کا ہیڈنگ دینا ہے آپ نے جی، کہانی کے 4 کرداروں کا تعارف۔ پہلا کردار چین پوشن، جو کہ بے حد دولت مند آدمی تھا، سوداگر ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اور عقل مند بھی تھا، اور ہر وقت مصروف زندگی گزارتا تھا، اپنے کاروبار کی فکروں میں الجھا ہوا رہتا تھا، حساب کتاب کے معاملات میں مصروف رہتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا کردار چین پوشن کی بیوی ہے۔ چین پوشن کی بیوی اس کا بے حد خیال رکھتی تھی اور چین پوشن کو کام کے ساتھ ساتھ آرام اور تفریح کے لیے بھی کہا کرتی تھی۔ وہ لی کی بانسری کے سریلے نغموں کی منتظر رہتی اور بڑے شوق سے اسے سنتی بھی تھی۔ اس کے ساتھ اپنے شوہر چین پوشن کو بھی سریلی بانسری بجانے کے لیے کہا کرتی تھی۔ تیسرا کردار ہے لی۔ لی دراصل چین پوشن کا پڑوسی تھا، جو بڑا غریب آدمی تھا۔ وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا اور اسے کسی بات کی فکر بھی نہ ہوتی، چین سے سکون سے زندگی گزارتا، دال روٹی کھا کر پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتا، سکون کے ساتھ ہر روز بانسری بجاتا۔ چوتھا کردار ہے لی کی بیوی کا۔ لی کی بیوی جو ہے وہ بڑی عقل مند ہے، سمجھدار ہے اور سگڑ ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ وہ قناعت پسند عورت بھی تھی، یعنی جو تھوڑا ملتا اس پر قناعت کرتی، قانع ہوتی۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، کہانی پر تبصرہ لکھیے۔ تبصرہ لکھتے ہوئے آپ نے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے
وہ یہ ہیں کہ آپ نے اس کہانی کے اندر پڑھا ہے دو مختلف کرداروں کا جو فرق ہے وہ آپ نے واضح کرنا ہے۔ اس میں دو مختلف قسم کے انسانوں کا ذکر بڑے دلچسپ انداز میں کیا گیا ہے۔ ایک انسان جو کہ تن پوشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا نام تن پوشن ہے اور وہ اسی نام سے مشہور اور معروف ہے، دولت مند آدمی ہے، عقل مند اور سمجھدار بھی ہے، نیک آدمی بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو دوسرا کردار ہے وہ لی کا ہے، جو اس کا پڑوسی ہے، تن پوشن کا پڑوسی ہے، غریب انسان ہے، یعنی دوسرے کردار میں غریب انسان کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ اپنی محنت مزدوری کر کے روٹی سوکھی کھا کر، دال روٹی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی دونوں کرداروں کے درمیان میں جو بنیادی فرق ہے وہ ایک امیر آنے کا اور غریب آنے کا ہے، اور امیر انسان کی جو مصروفیت ہے وہ صرف اپنی دولت کی خاطر، اپنے کاروبار کی خاطر اور اپنے امیر ہونے کے لیے دن رات محنت کرنا اور اپنے انہی کاروباری فکروں میں الجھا رہنا ہے۔ جبکہ غریب انسان جو ہے وہ تھوڑے پہ بھی گزر بسر کر لیتا ہے، صبر و شکر سے وہ گزارا کرتا ہے اور سکھ اور چین کی زندگی گزار رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کا پیٹ پال رہا ہے۔ اب دونوں کی جو بیویاں ہیں، تن پوشن کی بیوی اور لی کی بیوی، ان دونوں کے درمیان میں بھی جو فرق ہے کہ تن پوشن کی بیوی اپنے شوہر کے ہر وقت مصروف رہنے اور کاروباری الجھنوں میں الجھے ہوئے رہنے کی وجہ سے بے حد پریشان ہے اور بے چین ہے، کیونکہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے لیے وقت بھی نہیں نکالتا، نہ ہی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، ہر وقت روپے پیسے کی خاطر وہ لگا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی بیوی جو ہے اسے بار بار آرام، سکون اور تفریح کے لیے بھی تلقین کرتی ہے، لیکن اس کا شوہر جو ہے اس کی ایک نہیں سنتا، بس اپنے کاروباری معاملات میں الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تن پوشن کی بیوی جو ہے وہ لی، جو کہ ان کا پڑوسی ہے، غریب انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سکون کی زندگی گزار رہا ہے اور سکون کے ساتھ ہر روز اپنے گھر کے ساتھ پاس ہی بیٹھ کر جو سریلے انداز میں جو بانسری بجاتا ہے اس کی جو سریں ہیں ان کو سننے کے لیے، سریلے نغموں کو سننے کے لیے ہر وقت منتظر رہتی ہے، اور آخر کار وہ یہ سوچتی ہے کہ کاش میرا شوہر بھی اسی طرح سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر بانسری پر کوئی میٹھی راگنی چھیڑے، یہ اس کی حسرت ہے۔ جبکہ لی کی جو بیوی ہے وہ بڑی عقل مند ہے، سگڑ ہے، سمجھدار ہے اور قناعت پسند ہے، تھوڑے پر بھی وہ بڑے خوشی کے ساتھ گزارا کرتی ہے اور برا بلا جو ہے وہ اچھے انداز سے گزار لیتی ہے۔ تو اس پر اگر دیکھا جائے تو ان چاروں کرداروں
بنیادی فرق ہے وہ عمارت اور غربت کا ہے، اور پھر دو مختلف کردار جو ہیں ان کا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اس لحاظ سے بچوں یہ کہانی جو ہے آپ نے اس کو اسی طرح غور سے پڑھتے ہوئے اس کے جو کردار ہیں ان کا تجزیہ کرنا ہے۔ اب چین پوشن کی بیوی جب اپنے شوہر سے لی کا تذکرہ کرتی ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اس کو سمجھانا چاہتی ہے، تو اس پر وہ اپنی ایک چال چلتے ہوئے ظاہری طور پر وہ لی کی مدد کرتا ہے 5000 اشرفیوں کے ساتھ، لیکن چونکہ لی کو کسی طرح کے کاروبار کے حوالے سے کوئی اندازہ بھی نہ تھا، اس کے پاس اپنے روپے پیسے بھی نہیں تھے، تو وہ جب تک اس کے پاس دولت نہیں تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا، وہ سکون کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا تھا۔ جب سے وہ 5000 روپے اشرفیاں اس کے پاس آئیں تو انتہائی بے چینی کا وقت گزارنے لگ گیا، اور آخر کار اس نے وہ 5000 اشرفیاں جو ہیں اس نے واپس چین پوشن کے حوالے کر دیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کر دیا۔ تو اس کہانی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی جو زندگی کا انداز ہے وہ پرسکون تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کے پاس زیادہ دولت نہ ہو، اپنی محنت مزدوری کر کے جو انسان جو گزر بسر کرتا ہے اس پر اس کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، جبکہ زیادہ دولت کے لالچ میں انسان ہمیشہ بے سکونی، الجھنوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہی کہانی پر تبصرہ تھا۔ مزید آپ نے اس کہانی کو پڑھ کے اپنے طور پر بھی اپنے الفاظ میں اس کو آپ نے جو ہے نا بطور خلاصہ کے بھی لکھنا ہے، اور اس پر تبصرہ بھی کر کے آپ نے جو ہے نا جواب لکھ لینا ہے اپنے اس کا۔ نیکسٹ سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں کہانی کا مرکزی خیال لکھیے۔ یعنی جو کہانی چینی لوگ کہانی آپ نے پڑھی ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اگر دیکھیں تو اس کا مرکزی خیال کے حوالے سے جواب یوں ہے کہ چینی لوگ کہانی میں امیر اور غریب انسان کی زندگی میں فرق کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کہانی سے یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، جتنا زیادہ انسان دولت مند ہوگا اس کے پاس آرام و سکون اور بیوی بچوں کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل ہو جائے گا، جبکہ غریب انسان تھوڑے پر بھی چین اور سکون سے اپنا گزر بسر کر لیتا ہے۔ جیسا کہ چین پوشن ایک دولت مند سوداگر تھا، لیکن وہ ہر وقت کاروبار کے بندھنوں میں الجھا رہتا تھا، جبکہ غریب لی جو کہ چین پوشن کا پڑوسی تھا تھوڑے پر ہی چین سے اپنا وقت گزار لیتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دیتا تھا۔ تو یہ ہے اس کا مرکزی خیال۔ اس کے بعد نیکسٹ جو قواعد آتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ اس مختصر وقت میں تفصیل سے بیان کرنا مشکل ہے، اس لحاظ سے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ پر رکھیں گے۔ کہانی کے اندر جو آپ نے مشکل الفاظ کے معانی میں نے آپ کو پڑھائے ہیں ان کو بھی ذرا مزید سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سینہ بہ سینہ، اس کا مطلب ہے نسل در نسل، ایک سینے سے دوسرے سینے تک۔
منتقل ہونا، سوداگر سودا بیچنے والا، فرصت فارغ ہونا، الجھائے رکھنا پریشان رکھنا، پل بھر تھوڑی دیر، پیٹ پالنا پرورش کرنا، روکھی سوکھی اس کا معنی ہے سادہ غذا، جٹ پٹا شام کا وقت جب نہ پوری طرح اندھیرا ہوتا ہے اور نہ ہی روشنی، یعنی ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے اور ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے۔ ہولے ہولے آہستہ آہستہ، ناز فخر یا غرور، گیت چھیڑنا نغمے گانا شروع کرنا، ڈولنا لڑ کھڑانا، راگنی گیت یا نغمہ یا گانا، کوئی معنی بھی آپ اس لے سکتے ہیں۔ داناؤں عقل مندوں، بے چارہ غریب، سگڑ عقل مند یا سمجھدار، معاوضہ مزدوری یا اجرت، احسان نیکی، سریلے سر والا یعنی موسیقی والا، کوسوں میلوں، سہانے خوبصورت، اندیشہ خطرہ، بے چین بے قرار، وبال مصیبت، ہکاتے ہوئے حیران ہوتے ہوئے، ٹھیکی سی مسکراہٹ ہلکا سا مسکرانا، حیرت حیرانی یعنی حیران ہونا۔ تو اس کے ساتھ جو آپ نے 4 مختلف سوالوں کے جواب آج مکمل کیے، آپ نے ان تمام سوالات کو اپنی نیٹ کاپی پر جو ہے لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے اسی پر ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بچوں۔